دوستو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اسلام کے ایک مجاہدین پر بنایا گیا ہے جنہوں نے سرزمین عرب اور اسلامی دنیا کو غیر مسلموں سے پاک کیا اور منگولوں کے ساتھ ساتھ عیسائیت کو شکست دے کے اسلام کا بول بالا کیا۔ یہ ڈرامہ ترکی کی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین سیریل ہے جو دنیا بھر میں سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارطغرل غازی کے 5 ایسے سینز کے بارے میں بتاؤں گا جن کے پیچھے ایسے خفیہ راز چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں شاید کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ ارطغرل غازی اپنی گھوڑی کی دم کیوں باندھ دیتا ہے، مجاہدین کے جانے کے بعد حلیمہ پانی کیوں پھینکتی ہے، اور ایسے ہی باقی سینز بھی چھپی ہوئی اصلیت حقیقت کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل ٹیک میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 5 دوستو یہ منظر ہے ارطغرل کے گھوڑے کا جو کہ اپنا اگلا حصہ ہوا میں اٹھا کے بڑے ہی جوشیلے انداز میں آواز نکالتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ ایک نارمل سین ہے، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ گھوڑی کس طرح اتنی کنٹرول کی گئی کہ اس نے ایگزیکٹ ٹائم پر ہی آواز نکالتے ہوئے اگلا حصہ ہوا میں اٹھایا؟ اور اکٹول گلی یعنی کہ جوگانی میں اصلی خوبی کیا ہے؟ تو دوستو جوگانی میں خاص بات یہ ہے کہ اسے ایک خاص قسم کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ جیسا ہی اللہ اکبر کی آواز لگائی جائے یہ فوراً اگلی ٹانگیں اٹھاتے ہوئے آواز نکالے، اور پھر جب بھی ڈائریکٹر نے ارطغرل غازی کا کوئی ایکشن بھرا سین کروانا ہو تو وہ صرف اللہ اکبر کی آواز لگاتا اور گھوڑی جوش میں چلاتے ہوئے ایکشن کرتی، جس سے یہ سین اور بھی خوبصورت اور جاندار بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمبر 4 دوستو یہ سین ہے ایپیسوڈ نمبر 95 کا، جس میں ہیرو ارطغرل غازی اپنی گھوڑی جوگانی کی دم کو باندھ کے جہاد کے لیے گیا، اور ہم سب کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ آخر دم کو باندھنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ دوستو در حقیقت ارطغرل کا یہ عمل تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب بھی کوئی سردار جہاد کے لیے جایا کرتا وہ اپنے گھوڑے کی دم کو اسی طرح باندھ دیا کرتا، حتیٰ کہ جب سلجوقی کمانڈر کوارز کی مدد کو گیا اس نے بھی اپنے گھوڑے کی دم اس طرح باندھی اور سر پر کفن باندھے اوپر والے کے سامنے رونا شروع کر دیا اور اپنی فتح کی دعا کی، یہاں تک کہ ان گھوڑوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ دوستو دراصل فارسیوں کے لیے اس دم کو باندھنے کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ یا تو آج جنگ جیت کے آئیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے، مگر ہار کے واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ نمبر 3 دوستو آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ شاہی خطوط آخر عربی زبان میں ہی کیوں لکھے گئے، حالانکہ ترک تو عربی بولتے ہی نہیں؟ اس کا جواب بڑا ہی سادہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ سے پہلے ترکش زبان میں عربی کے بہت سے الفاظ شامل ہوا کرتے تھے۔ میں نے فارسی اور عربی کی ووکیبلری پہ کافی ریسرچ کی ہے، جس کے بعد پتہ چلا کہ عربی کے بہت سے الفاظ اس میں شامل ہیں، کیونکہ اس دور میں عربی کا بول بالا ہوا کرتا تھا اور جتنی بھی تعلیمی کتابیں تھیں وہ عربی میں ہی لکھی گئی تھیں۔ ترکیوں کو مجبوراً عربی اور فارسی کا اکٹھا استعمال کرنا پڑتا کہ وہ 15ویں صدی میں ہونے والی ترقی اور اعلیٰ معیار کی تعلیم کو سمجھ سکیں، اس لیے یہ خطوط بھی عربی میں ہی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستو سلطنت عثمانیہ نے 9 سال حکومت کرنے کے بعد آخر کار عربک لیٹرز بھی لکھی ہوئی ترکش زبان کے لیے نئے حروف کا اعلان کر دیا، اور کمال اتاتürk نے لوگوں کو حکم دیا کہ آئندہ سے وہ ترکی زبان عربک لیٹرز کی بجائے ترکش لیٹرز میں لکھا کریں گے۔ نمبر 2 دوستو میرے خیال سے ہم سب نے ہی یہ سین دیکھا ہے کہ جب بھی مجاہد جنگ کے لیے گئے تو پیچھے سے ان کی مائیں اور بیویاں پانی زمین پر پھینکتی اور نمک کا چھڑکاؤ کرتی نظر آتی ہیں۔ اس عمل کے پیچھے آخر کوئی وجہ تو ہوگی جس کے بارے میں ہم میں سے شاید کسی کو بھی پتا نہ ہو۔ تو دوستو در حقیقت یہ ترکیوں کی ایک رسم ہے اور ان کا یقین ہے کہ اگر ایسے پانی پھینکا جائے تو یہ مجاہدین کے لیے اچھی قسمت کا سبب بنتا ہے۔ مجاہدین کے جانے کے بعد پیچھے سے پانی اور نمک پھینکنے کی یہ رسم صرف اور صرف ترکی میں پائی جاتی ہے اور یہ گڈ لک کہنے کا ایک انداز ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اچھی قسمت کے ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ رسم ترکی کی تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ حلیمہ سلطان بھی اسی رسم کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانی زمین پر
कर उछालते हुए दिखाई गई हैं। नंबर 1, दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन कहकोबाद के कत्ल हो जाने पे जब अर्तुगरुल गाजी पे कत्ल का इल्जाम लगाया गया तो शाही महल में इब्नुल अरबी अर्तुगरुल गाजी का दिफा करने के लिए खड़े हो गए। हालांकि सुल्तान को जहर सादुद्दीन कोपैक ने दी थी, लेकिन इल्जाम अर्तुगरुल गाजी पर लगा दिया गया। इब्नुल अरबी यहाँ पर जो तारीखी अल्फाज बोलते हैं उनके पीछे एक गहरा मैसेज छुपा होता है जो कि सीधा सीधा अरबियों को पैगाम है, और ये अल्फाज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोले गए कि आजकल के अरबी शेख ये समझ जाएं कि वो कमजोरों पर जुल्म ना किया करें और ताकतवरों का साथ बिल्कुल ना दिया करें, जैसा कि आजकल कुछ अरब ममालिक दूसरे कमजोर इस्लामी ममालिक के साथ करते हुए नजर आते हैं। इब्नुल अरबी के इस जबरदस्त और शानदार दिफा के बाद ये तारीखी अल्फाज अर्तुगरुल गाजी के काम आए और इस सच्चे बेगुनाह सिपाही को मुआफ कर दिया गया। इब्नुल अरबी के बोले गए इन अल्फाज को शायद हर किसी ने सिर्फ ड्रामे का एक छोटा सा हिस्सा समझा, लेकिन इन अल्फाज को जरा गौर से फिर से सुने तो आपको सही से समझ आएगा कि आखिर इब्नुल अरबी अपने इन अल्फाज के जरिए किन को पैगाम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थे अर्तुगरुल गाजी नामी इस ड्रामा सीरियल के कुछ ऐसे सीन्स जिनमें छुपी हुई असल हकीकत से बहुत से लोग नावाकिफ थे और हर कोई इनके जवाब की तलाश में रिसर्च कर रहा था। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट्स में आगाह करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।